بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اسلام نے مسلمانوں کو جتنے کاموں کا حکم دیا ہے وہ حکم چاہے روزے کا ہو، نماز کا ہو یا حج کا ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا حکم ہو، سب میں سے کچھ باتیں فرض ہوتی ہیں، کچھ باتیں واجب ہوتی ہیں اور کچھ سنتیں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے نماز کے فرض، نماز کے واجبات پر بات کر لی۔ انشاءاللہ نماز کی سنتیں بیان کریں گے۔ کوئی سنت عمل چھوٹنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اور آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ نماز، اس میں کچھ باتیں فرض ہیں، کچھ واجب اور کچھ سنت ہیں۔ اگر کوئی فرض چھوٹتا ہے تو نماز پھر سے پڑھنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی واجب چھوٹتا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سنت چھوٹتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے، بس سنت کے خلاف کام کرنے سے یا سنت عمل چھوٹ جانے سے ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز میں فرض اور واجب کے علاوہ جو سنتیں ہیں ان کو ہم یہاں پر بیان کریں گے تاکہ ہر نماز پڑھنے والا ان باتوں کو اچھی طرح سے جان لے اور اس میں جو چیزیں سنت ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے ادا کرے جیسے فرض اور واجب ادا کرتا ہے۔ نماز کی سنتیں۔ نمبر 1، اذان اور اقامت۔ پانچوں نماز کے وقت اذان کہنا اور اقامت کہنا سنت ہے، یعنی نماز سے پہلے اذان اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہونے پر تکبیر کہی جاتی ہے جس کو اقامت کہا جاتا ہے، وہ سنت ہے۔ نمبر 2، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا۔ نماز کے شروع میں مرد کے لیے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا اور عورت کے لیے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ نمبر 3، ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں اپنے ہاتھ پر رکھنا۔ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں نہ تو سختی سے ملانا چاہیے اور نہ ہی پوری طرح پھیلانی چاہیے، بلکہ انہیں اپنی حالت پر چھوڑ دینی چاہیے، یہی سنت ہے۔ نمبر 4، امام کا تکبیر بلند آواز سے کہنا۔ امام تکبیر تیز آواز سے کہے گا جو کہ سنت ہے۔ نمبر 5، ثنا پڑھنا۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 6، اعوذ باللہ پڑھنا۔ ثنا کے پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 7، بسم اللہ پڑھنا۔ اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 8، آمین کہنا۔ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ نمبر 9، ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ آمین کو آہستہ دھیرے سے پڑھنا۔ اوپر بتائے گئے تینوں اذکار ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ آمین کو دھیرے سے پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 10، ہاتھ باندھتے وقت دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ نیچے رکھنا۔ قیام میں جب ہاتھ باندھیں تو دایاں ہاتھ اوپر رہنا چاہیے اور بایاں ہاتھ نیچے، سنت طریقہ ہے۔ نمبر 11، مرد اور عورت کے لیے ہاتھ باندھنے کی جگہ۔ مرد کے لیے ہاتھ باندھنے کی سنت جگہ ناف کے نیچے ہے اور عورت کے لیے ہاتھ باندھنے کی سنت جگہ سینے پر ہے، یعنی مرد ناف کے نیچے، عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ نمبر 12، تکبیریں کہنا۔ نماز میں جو تکبیریں کہی جاتی ہیں وہ سنت ہیں، وہ چاہے رکوع میں جانے کے لیے ہوں یا سجدے میں جانے اور اٹھنے کے لیے ہوں۔ نمبر 13، رکوع میں تسبیح پڑھنا۔ رکوع میں کم سے کم 3 بار تسبیح سبحان رب العظیم پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 14، سجدے میں تسبیح پڑھنا۔ کم سے کم 3 بار سجدے میں تسبیح سبحان رب الاعلی پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 15، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔
رکوع میں دونوں ہاتھوں کو صرف گھٹنوں پر رکھنا نہیں بلکہ گھٹنوں کو پکڑنا سنت ہے۔ ہاں، عورت صرف ہاتھ رکھے گی، انہیں گھٹنوں کو پکڑنا نہیں ہے۔ نمبر 16 قعدہ میں بیٹھنے کا سنت طریقہ۔ مرد کے لیے بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور دایاں قدم اس طرح اٹھا کر رکھے کہ پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، اور عورت کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ دونوں پیروں کو بائیں جانب نکال کر سمٹ کر بیٹھے گی۔ نمبر 17 آخری قعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا۔ آخری رکعت پر بیٹھنا آخری قعدہ کہلاتا ہے اور اس میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ درود شریف: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 18 آخری قعدہ میں درود شریف کے بعد دعائیں معصورہ پڑھنا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ نمبر 19 شہادت کے وقت انگلی اٹھانا۔ اتحیات پڑھتے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھانا سنت ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو۔